تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض آپ دیکھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے اعلیٰ حضرت کو لاہور سے سن رہے ہیں۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی بڑھ کر میری غزل قصیدہ نور کا۔ حضور علیہ السلام کے جو احسانات ہیں وہ ان کا بدلہ دینا کسی انسان کے بس کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو احمد رضا کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ امام احمد رضا نے جو کچھ ہمیں سکھا دیا، آج لوگ ہماری عزت کرتے ہیں تو احمد رضا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حضور تک پہنچنا تو بہت بعد کا اور بہت دور کا معاملہ ہے۔ تو امام احمد رضا کو جو امامت ملی وہ قرآن کی برکت سے ملی، اور جو ان کو عزت ملی، جو مجدد ٹھہرے، امت کے پیشوا اور امت کے راہبر اور رہنما بنے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور اسی برکت کو پانے کے لیے، اسی فیض کو لوٹنے کے لیے الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم ان کے فیض کو ہم سب پہ دراز فرمائے۔ سورۃ الفلق کی کا شان نزول اور اس کا کچھ پس منظر اور مختصر تفسیر پیش کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالی حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ گزشتہ روز کے درس میں ایک سوال تھا جادو کے بارے میں۔ بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے اس حوالے سے، اور ایک بہت بڑا توہم اور وہم عوام کے ذہن کے اندر موجود ہے اس حوالے سے۔ انشاءاللہ سورۃ الفلق کی برکت سے یہ وہم بھی دور ہو جائے گا اور اس کا حل بھی مل جائے گا۔ جب مدینہ منورہ میں سید عالم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے اسلام کو چار چاند لگا دیے۔ ہر طرف اذا جاء نصر اللہ والفتح، لوگوں کی جو فوجیں تھیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، اور اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں فوجیں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ مطلب یہ کہ مکہ میں چند ایک لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور ڈر ڈر کے قبول کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام تک لگ بھگ 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، 40 میں آپ تھے۔ تو کھل کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس میں بھی حکمت تھی، یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ کے سرکار بہادر نہیں تھے۔ کرۂ ارض پہ کسی ماں نے محمد مصطفیٰ سے زیادہ بہادر بیٹا جنا ہی نہیں۔ تو یہ حکمت تھی اسلام کی اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی۔ لیکن جب مدینہ میں آئے تو پھر ایک دو بندے کو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، پھر 200 بندہ اسلام قبول کرتا، 400 بندہ اسلام قبول کرتا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو جب یہودی جو تھے، عیسائی بھی خطرناک ہیں لیکن یہودی کچھ زیادہ خطرناک ہیں، اس وقت کے بھی اور آج کے بھی۔ آج بھی اسلام کو اور اہل اللہ کو جتنا نقصان یہودیوں سے پہنچ رہا ہے یہ کسی اور سے نہیں پہنچ رہا۔ نصرانیوں کی سازشیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہود کی جو سازش ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اس وقت بھی اور اب بھی، صرف اس کا طریقہ تبدیل ہو گیا۔ تو
مدینہ کے جو یہودی تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسد میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ نے عزت کا جو تاج تھا وہ ہمارے سروں سے اتار کے مکے کے ایک یتیم کے سر پہ سجا دیا ہے۔ اب اس پہ ان کو شدید پریشانی تھی۔ تو اس پریشانی میں آپ کو پتہ ہے حاسد جو ہوتا ہے، دو چیزیں، حسد اور رشک۔ حسد یہ ہے کہ کسی کو کچھ نعمت ملے تو بندہ یہ کوشش کرے کہ میں اس کی نعمت چھین لوں، اور رشک یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کچھ نعمت عطا کی ہے تو رب تعالیٰ ویسی نعمت مجھے بھی عطا کرے۔ کوئی بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو بندہ رشک کرتا ہے، ماشاءاللہ یہ کتنا نیک ہے، پرہیزگار بندہ ہے، نمازی ہے اور بارش ہے، تو اللہ کرے میں بھی ایسا بن جاؤں، یہ رشک ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس کے پاس بہت ہی پیاری گاڑی ہے، کیسے ممکن ہے کہ خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیسے ممکن ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کی اولاد بہت خوبصورت ہے اور اس کا رشتہ بڑے اچھے گھر میں ہو گیا ہے، میری بھی بیٹی جوان ہے، اس کا تو رشتہ ہی نہیں آ رہا، تو اس کی بچی کا رشتہ اچھے گھر میں کیوں ہو گیا ہے؟ یہ جو کیوں ہے نا، یہی حسد ہے۔ حاسد جو ہے وہ اگلے کو نقصان تو پہنچاتا ہے، ظاہر ہے اس کی بری نظر ہے، اور نظر جو ہے بری نظر یہ قبر کی دیواروں تک پہنچا دیتی ہے بندے کو، یہ میرے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور بری نظر جو ہے یہ اچھی نظر، یہ حق ہے، لگ سکتی ہے، اچھی بھی لگ جاتی، بری بھی لگ جاتی ہے، اچھی لگے تو فاروق اعظم پیدا ہو جاتے ہیں، تو بری نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو اب یہودی جو تھے وہ سیاسی اعتبار سے ہر کوشش کر چکے تھے، معاشرتی اعتبار سے وہ ہر کوشش کر چکے تھے، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کی نظر کا فیض تھا کہ یثرب بیماریوں کا مرکز مدینہ منورہ بن گیا۔ وہ جہاں لوگ جاتے اس لیے نہیں تھے کہ اگر یثرب کی وادی سے کو گزر گیا تو بیمار ہو جائے گا، تو یہ قدمین مصطفیٰ کا فیض ہے کہ جو بیماریوں کا مرکز تھا وہ شفائے کلی بن گئی۔ تو اب یہودیوں کے لیے یہ پریشانی ہو گئی کہ اس کا حل کیا ہے، تو اب انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا کہ یہ عزت اس کو کیوں مل رہی ہے، نبوت اسے کیوں عطا ہوئی، رسالت اس کو کیوں عطا ہوئی۔ تو اب حسد کا بھی تو کوئی حد ہوگی نا، کتنا حسد کر لے گا۔ تو جس چراغ کو رب تعالیٰ خود جلا رہا ہو اس کو ہوا کیسے بجھا سکتی ہے؟ تو اللہ نے اس چراغ کو روشن کیا تھا، تو اب بتقاضۂ بشریت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر لبید جو ایک یہودی تھا، لبید بن عاصم، اس کی لڑکیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کیا۔ سورۃ الفلق کا پس منظر جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو لبید کی بیٹیوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کیا، جو کہ ناکام ہوا، اس کا اثر نہیں پہنچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو اب وہ حسد کی آگ میں اتنا جلا کہ اس نے خود جادو کیا، جادوگر تھا، پہلے اس کی بیٹیوں نے کوشش کی، اور یہ تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا سچ ہے اور بڑی حقیقت ہے کہ عورت کا کیا ہوا جادو ہمیشہ زیادہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ مہینے میں عورت کے ناپاکی کے مخصوص دن ہوتے ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں جادو ہوتا ہی ناپاکی کی حالت میں ہے، پاکی کی حالت میں کبھی بھی جادو نہیں ہوتا۔ تو اس کی لڑکیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کا کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ تو جب وہ کوشش ناکام ہوئی تو پھر لبید بن عاصم نے خود کوشش کی، اور اس نے جو کوشش کی وہ کامیاب ہو گئی۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں کھجور کا ایک گتھی جو تھی وہ بنا کے اس کے اندر اس نے جادو کو جو بھی لکھا، اس کی 11 گرہیں اس نے اس کو لگائیں، اور وہ گرہ لگا کے لپیٹ کے اس کو کنویں کے اندر اس نے چھپا دیا۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ 3 دن تک آپ بیمار رہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا فرق ہے نبی میں اور عام انسان میں، کہ جس بھی عام انسان پہ جادو ہوگا
سب سے پہلا اثر اس کی عقل پہ پڑتا ہے، اور اس کی میں علامتیں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ جس انسان پہ جادو ہوتا ہے، اگر آپ اس کو یہ بتائیں کہ تیرے اوپر جادو ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو نہیں، وہ انکار کرے گا۔ آپ اس کو لے کے عامل کے پاس لے کے جائیں، آپ اسے کہیں کہ تیرا علاج کروانے کے لیے تجھے لے کے چلتے ہیں، وہ انکار کرے گا، میرے اوپر تو جادو ہی نہیں ہے۔ اس کی عقل جو ہے یا تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے یا پھر اس کا درجہ کمزور پڑ جاتا ہے، عقلی اعتبار سے وہ انسان ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ انسان بدتمیز ہو جاتا ہے، وہ تہذیب بھول جاتا ہے، ماں بہن اور بیٹی کی عزت کرنا بھول جاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، نماز روزہ اور عبادات جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جس انسان پہ بھی جادو ہوگا اس کے جسم سے بدبو آئے گی، خصوصاً اس کی ناک سے آپ کو مخصوص قسم کی بدبو آئے گی۔ اگر وہ سفید رنگ کا کپڑا پہنے بنیان قمیض کے نیچے، تو اس بنیان کی رنگت جو ہے وہ پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی چند عام سی مثالیں جو کسی بھی جادو والے بندے کے اندر یہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی تمام علتوں سے پاک رکھا، حضور علیہ السلام پہ ایسی کسی چیز کا اثر نہیں ہے۔ حضور کی سماعت، بصارت، فہم، فراست، آپ کا دیکھنا سننا، ہر چیز الحمدللہ بالکل سلامت رہی۔ صرف آپ کے جسم مبارک کے اوپر ضعف کے یا تھکاوٹ کے کچھ اثرات ظاہر ہوئے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کی 2 سورتیں نازل فرمائیں جن کو آپ معوذتین کہتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے کہ وہ حبیب کتنا پیارا ہے کہ اس کا علاج بھی اس کا رب اتار رہا ہے۔ تو اور پھر علاج بھی کیسا اتارا کہ جادو کے اندر جو گرہیں لگائی گئی تھیں وہ کتنی تھیں؟ 11 گرہیں تھیں۔ اب فلق کی 5 آیتیں ہیں اور ناس کی 6 آیتیں ہیں، رب نے 11 آیتیں نازل فرمائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ جو جادو ہے یہ کنویں میں رکھا گیا ہے اور اس طریقے سے رکھا گیا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ حبیب تو اپنی مرضی سے کچھ بات ہی نہیں کرتے، ان کی تو زبان مبارکہ ہلتی اس وقت ہے جب ان کے رب کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ اے میرے پیارے، یہ جو آپ کے اوپر جادو کا حملہ کیا گیا ہے یہ فلاں کنویں میں ہے، اور کنویں میں اس جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ علی جاؤ کنویں کو جا کے دیکھو، میرے رب نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ حضرت علی گئے، وہ نکال کے لے کے آئے، کھولا، اس کی 11 گرہیں اس کو لگی ہوئی تھیں۔ اب جبریل امین فلق اور ناس لے کے نازل ہوئے۔ تو اب حضور علیہ السلام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرتے جاتے، قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھل جاتی، من شر ما خلق دوسری گرہ کھول دیتے، ومن شر غاسق اذا وقب تیسری گرہ کھول دیتے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 11 آیتوں پہ 11 گرہیں کھولی، اللہ نے اپنے حبیب کو بالکل تندرست فرما دیا۔ یہ سورۃ الفلق کا پس منظر ہے۔ اس طریقے سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اب اس کے اندر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو گرہیں لگائی گئی تھیں، اب وہ اس دور کے اندر بھی جادوگر جو کرتے ہیں جادو، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، اللہ ایسی مصیبت سے سب کو محفوظ رکھے، یہ جادو جو ہے یہ انسان کے لیے موت کا سبب بھی بن جایا کرتا ہے، اور اس کی تباہ کاریاں جو ہیں جادو کی، اللہ اس سے معاف فرمائے۔ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ جادو کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، بڑے بڑے نامی گرامی علماء۔ خاندان رضویہ کے اندر، بریلی شریف کے اندر بڑی بڑی شخصیات اس کے زیر اثر رہی ہیں، بڑے بڑے آستانوں کے بڑے بڑے مشائخ جو ہیں۔ حسد ہے، حضور علیہ السلام سے حسد ہی تو تھا یہودیوں کو۔ پاکستان میں بہت سارے بڑے بڑے اکابر جید علماء، متقی پرہیزگار خطباء جو ہیں، ان کی موتیں جادو کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ اور جو تاجر خاندان ہیں ان کی بربادی کے پیچھے اس جادو کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگوں کے ہاں اولاد اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ جادو سے بندش کی جاتی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ بندش کرنے والا تو پھر رب سے بڑا ہوا نا جس نے بندش کر دی ہے،
بھئی تقدیر بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ تو یہ جادو جو ہے یہ جب کوئی حسد میں مبتلا ہو جائے، اور یہ بیماری اکثر عورتوں کے اندر ہے، سورۃ الفلق کے اندر اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہ جو گرہیں لگائی گئی تھیں، یہ پتلا بنایا گیا تھا اور اس کو گانٹھ کے گرہیں لگا کے بند کیا گیا، پھر اس پتلے کے اندر سوئیاں چبوئی گئیں، اور سوئی چبونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پر جادو کیا جا رہا ہے اس کو اذیت پہنچائی جائے۔ مطلب جب آپ سوئی چبوتے ہیں تو جسم میں درد ہوتا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر سوئیاں بھی موجود تھیں، لوہے کی سوئی جو ہے نیڈلز، یہ اس کے اندر چبوئی گئی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کے غلاموں کے لیے اس میں نسخہ عطا فرمایا، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ جادو سے اور اس طرح کی برائیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دے، تو جب آپ نگاہ مصطفیٰ میں رہیں گے تو ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب آپ کے اوپر اس نے جادو تو کر دیا ہے اور اس نے اپنی شیطانیت جو ہے وہ تو دکھا دی ہے، اب آپ کیا کریں؟ آپ کہیں قل اعوذ برب الفلق، میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سبق سکھا رہا ہوں، میں خالق و مالک اپنے حبیب کو اس کا علاج بتا رہا ہوں کہ تم کہو کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب آپ فرمائیے کہ میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں جو صبحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس کے اندر ایک نکتہ ہے کہ صبحوں کو پیدا کرنے والا، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشکل وقت سے گزر رہے تھے، آپ ایک بیماری سے گزر رہے تھے، ایک پریشانی سے گزر رہے تھے، تو رات جو ہے وہ اگر طویل ہو جائے تو یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ جن ممالک میں سورج طلوع نہیں ہوتا، وہ ان ممالک کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی مشکل میں ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ صبح کا رب، کہ یا رب میرا مشکل وقت تھا، جیسے صبح طلوع ہو تو انسان خوش ہو جاتا ہے، تو ایسے میرے اوپر کرم فرماتا کہ میں بھی خوش ہو جاؤں۔ من شر ما خلق، اور اس کی سب مخلوق کے شر سے میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، جتنی بھی مخلوق ہے۔ اب اس کے اندر علماء نے کچھ گروہ لکھے ہیں، کچھ کیٹیگریز اس کی لکھی ہیں، لیکن اختصاراً اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ انسان یا ہر وہ مخلوق جو کسی بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، موذی جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، سانپ ہیں، زہریلی چیزیں ہیں، درندے ہیں، یا جنگل ہے، یا پھر اللہ کی مخلوق کے اندر طوفان شامل ہے، اللہ کی مخلوق کے اندر سیلاب شامل ہے، سمندر کا سیلاب شامل ہے، دریا کا سیلاب شامل ہے، ہوا کا طوفان اور آندھی جو ہے وہ شامل ہے، آسمان کی بجلی بھی شامل ہے، آسمان کی کڑک بھی شامل ہے، آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، زمین سے اٹھنے والی جو بلائیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ من شر ما خلق، یا اللہ ہر وہ چیز جس سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی عظیم دعا ہے، ذرا تصور کریں، من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو مجھے نقصان دینے والی ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس پہ آپ تصور کریں، بندہ لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے میں کیا کروں، اب اس کام کے لیے کون سا وظیفہ کروں، اب اس کام کے لیے کون سا وظیفہ کروں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، حضرت جعفر کے بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے۔ اب انسان کو اپنی اولاد سے عزیز تر کوئی چیز نہیں، جس کی اولاد نہیں وہ اولاد کی قدر جانتا ہے، اور جن کی ہے وہ بھی اس کی قدر جانتے ہیں، جو اولاد سے بچھڑ گئے اس سے بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو اب حضرت جعفر کے بچوں کو نظر لگ جایا کرتی تھی بہت زیادہ، تو حضرت اسماء حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، جعفر کے بچوں کو نظر بہت جلدی سے لگتی ہے، کیا میں ان کو دم کر دیا کروں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، آپ ان کو دم کر دیا کریں۔ یہ سورۃ الفلق جو ہے یہ بچوں کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، بالخصوص جن بچوں کو نظر بہت جلدی سے لگتی ہے، جن بچوں کو جادو وغیرہ یا برے اثرات جلدی سے جو بچے قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے سورۃ الفلق بہترین علاج ہے۔ تو من شر ما خلق، یا اللہ ہر وہ چیز جس سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ جسمانی چیز ہے یا وہ روحانی چیز ہے، کسی کی بری نظر ہے، کسی کی طرف سے جادو ہے، یا کسی کی طرف سے حسد ہو، وہ کاروبار کا حسد ہو،
وہ جسم کا حسد ہو، صحت کا حسد ہو، وہ اولاد کا حسد ہو، یا وہ کیسا بھی حسد ہو، میں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں پیش کرتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات ڈالنے والے کے شر سے جب وہ پوری طرح سے ڈوب جاتی ہے۔ اب اس کے اندر من شر غاسق اذا وقب، اس کے اندر جو راز ہے وہ یہ ہے کہ جادو کرنے والے جو لوگ ہیں یا عورتیں جو ہیں، ان کا جو آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے وہ مہینے کے آخری دن ہوتے ہیں۔ چاند کا جو ابتدائی دن ہے، جو ایام بیز آپ جن کو کہتے ہیں، چمکنے کے جو اس کے سفیدی کے دن ہیں، وہ تو 14ویں تک کے ہیں۔ اب 14ویں کے بعد چاند جو ہے وہ غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اب 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں تاریخ کو آپ دیکھیں تو چاند اور گہرا ہوتا جاتا ہے، اور 25 تاریخ کو 26 تاریخ کو جا کے آپ کو چاند نظر ہی نہیں آتا، اور اگر نظر آئے بھی تو رات کے تھوڑے سے حصے میں نظر آتا ہے، لیکن وہ زمین کے اوپر اپنی روشنی نہیں دے رہا ہوتا۔ 14ویں کا چاند جو ہے وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، کہ میں اس رب سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اندھیری رات ڈالنے والا ہے۔ اور رات وہ کون سی؟ جو مکمل کالی رات ہے۔ یہ جو عورتیں تھیں جادو کرنے والی، یہ اندھیری راتوں میں جادو کیا کرتی تھیں۔ آج کے دور میں بھی یہ جتنے شیطان عامل ہیں، سفلی علم کرنے والے، کالا علم کرنے والے، ان کا آئیڈیل ٹائم اندھیری رات ہوا کرتا ہے۔ اور ان کی کتابیں اگر آپ کھنگال کے دیکھیں تو اس کے اندر جو عمل کا طریقہ لکھا ہوتا ہے وہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ اندھیری رات ہو اور کسی عیسائی کا قبرستان ہو، وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، یا پھر کوئی حرام پرندہ یا حرام جانور جو ہے اس کے خون کے ساتھ انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ رات کے پچھلے پہر میں اندھیری رات کے اندر جا کے یہ عمل کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں کے اندر گانٹھ لگاتے ہوئے اس پہ پھونکتی ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جو عمل پیش آیا اس کو ایگزیکٹ پوری کی پوری اس کی پکچر جو ہے وہ انسان کے لیے بتا دی، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ اب یہ عورتیں جو ہیں جب جادو کرتی ہیں، اب اس کے اندر بہت سارے طریقے ہیں جادو کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کا علم حاصل کرنا ہی کفر ہے۔ جادو کیسے ہوتا ہے اس عام بندے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا ہی کفر ہے، اس لیے کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے اس کو اپنی زبان سے وہ کفریہ کلمات کہنے پڑیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ رات کو درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کے نزدیک تو صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، کسی نے کہا میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ہے کیا یہ کسی کو نہیں پتا، اور ہوتا کیسے ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ اس علم کی کمی کی وجہ سے لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس جاتے ہیں اور پیسے لٹا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کی پوری جمع پونجی اس کام پہ خرچ کر دی۔ جادو کرنے والا بندہ کبھی مفت میں جادو نہیں کرے گا، ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے وہ وصول کرتے ہیں اس بات کے اوپر۔ گاڑیوں کے نذرانے ان کو پیش کیے جاتے ہیں، گھروں کے نذرانے ان کو پیش کیے جاتے ہیں، ایئر لائنز کی ٹکٹس لے کے وہ دوسرے ممالک میں جا کے وہاں جا کے جادو کر کے آتے ہیں، اور پھر یہ ایک مکمل مافیا ہے۔ پہلے وہ جادو کرتے ہیں، پھر وہ خود ہی اس جادو کی کاٹ بھی کرتے ہیں۔ جس نے جادو کیا پھر وہ اپنے چیلے کو چھوڑتا ہے کہ فلاں بندے کو بتا کہ تیرے اوپر جادو تو ہے، اس کا علاج اس بابے کے پاس ہے، وہ اپنا ہی بندہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، پھر وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ جادو کرنے والا بندہ حالت ایمان پہ نہیں مرتا، کفر پہ مرتا ہے۔ مرنا تو بہت دور کی بات ہے، جس لمحے اس نے جادو کیا وہ اسی لمحے کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جیسا میں نے گزشتہ رات کو عرض کیا تھا کہ جادو کرنے والا بندہ جو ہے نہ وہ حلال کھاتا ہے نہ وہ حلال پیتا ہے۔ لازمی ہے کہ وہ اپنے جسمانی تعلقات بھی حرام رشتوں کے ساتھ قائم کرتا ہے، اور اس کے عینی شواہد جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ روایتوں سے یہ ثابت ہے، ایسے لوگوں کے نزدیک بہن کی عزت نہیں، ماں کی عزت نہیں، بیٹی کی عزت نہیں۔ یہ ان خواتین کے ساتھ یہ اپنے تعلقات کو حلال سمجھ لیتا ہے۔
اور جادو کرنے سے پہلے وہ ان حرام مراحل سے گزرتا ہے تو جا کے جادو ہوتا ہے. پھر وہ قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں. اب مثال کے طور پہ سورۃ الفلق ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے ان چیزوں کی خبر کیسے ہے. ان چیزوں کی خبر حاصل کرنا بعض لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ نہیں حاصل کریں گے تو عوام تک یہ اطلاعات اور یہ معلومات کیسے پہنچیں گی. ہر بندے کے لیے اجازت نہیں ہے. ہر بندہ اس چیز کی معلومات حاصل نہیں کر سکتا. اب سورۃ الفلق جہاں پہ جادو کا توڑ ہے اور نظر بد کا توڑ ہے، وہیں معاذ اللہ اس کفر سے سب کو محفوظ رکھے، وہیں یہ جادو کے ہو جانے کا سبب بھی ہے جب لوگ اس کو الٹا پڑھتے ہیں قرآن کو. اور ایک بدنام زمانہ بے غیرت انسان گزرا 8 سے 70 80 سال پہلے. ہندوستان سے ہجرت کر کے وہ 47 میں کراچی آیا، اور اس کی ایک معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام بتانا بھی گناہ ہے. اس کتاب میں اس نے بسم اللہ کے متعلق لکھا کہ آپ اس کو یوں الٹا پڑھیں تو اس سے یہ ہوگا. اب چونکہ کتاب کی قدر اب یہ رہ گئی ہے کہ یہ فٹ پاتھ پہ بکتی ہے. لوگ جوتے جو ہیں وہ شو روم کے اندر مہنگے شیلفز جو ہیں ان کے اوپر رکھی جاتی ہیں. کتابیں فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچتے ہیں، جہاں سے گھوڑے کی لید بھی وہیں پڑی ہوتی ہے اور گدھا بھی وہیں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہاں رکھ کے لوگ اب کتاب بیچتے ہیں. تو اب فٹ پاتھوں کے اوپر لاہور میں پنجابی یونیورسٹی کے باہر آپ دیکھ لیں، کچہری کے باہر آپ دیکھ لیں، ہائی کورٹ کے باہر فٹ پاتھ کے اوپر کتابیں بک رہی ہوتی ہیں. وہاں سے کسی نے اٹھا کے وہ کتاب پڑھ لی. اب پڑھ کے تو اس کے اندر اس نے جو اس کے فوائد لکھے ہوئے تھے اس میں سے کچھ اس کا بھی مقصد تھا. اب اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. آج بھی وہ بندہ آوارہ کتے کی طرح گلیوں میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے. جو بندہ قرآن کو الٹا پڑھے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل سلامت رہے. جادو کا سب سے پہلا حملہ آپ کی عقل پہ ہوتا ہے. اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے باقاعدہ دعائیں کی ہیں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت کو آپ دیکھ لیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد تابعین اور آج تک امت کے اندر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جید علماء، اکابر علماء جن کے لاکھوں مریدین ہیں، وہ جادو سے محفوظ نہیں رہے. حسد چیز ہی ایسی ہے جو انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو من شر النفاثات فی العقد کے اندر اللہ نے اس عقدے کو کھول دیا کہ جادو کس طریقے سے ہوتا ہے. انسان کو بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے. وہ رسی لیتے ہیں، رسی لے کے اس کو گریں لگائیں گے، پھر اس میں کے اندر پتلا بنائیں گے. بہت سارے عامل آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے. اللہ کسی کو ان کے برے دروازے تک پہنچائے نا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ جو آپ کو مطلوب ہے آپ اس کی تصویر مجھے دیں. اب وہ اس کی تصویر لے گا، تصویر کو سامنے رکھے گا، اس پہ گرا لگائے گا، دھاگا لپیٹے گا، پھر اس کے اندر سوئیاں چبوئے گا، اور سوئیاں چبو کے پھر اس کو اذیت دی جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک انتہائی باریک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ ان عورتوں کا ذکر کیا جو گرا لگاتی ہیں، مرد کا ذکر نہیں کیا. اب جو اس دور کے اندر ہیں کرنے والے وہ مرد ہیں، عورتیں بھی ہیں لیکن کرنے والے مرد بھی موجود ہیں، لیکن عورت کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کا سب سے زیادہ شکار ہماری عورتیں ہوتی ہیں. اور جس سوسائٹی سے خصوصاً ہمارا تعلق ہے اس سوسائٹی کے اندر بہو کو ساس سے اور ساس کو بہو سے بہت پریشانی ہوتی ہے. اور اب یہ جو بہو ہے اس کو پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ میرا شوہر کماتا ہے اور میری ساس کھاتی ہے. یا اللہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میری ساس میرے گھر سے نکل جائے. اب جب اس کے زبانی حملے کام نہیں کرتے تو پھر وہ کسی عامل کے پاس جاتی. اسی طرح دیور دیورانیاں، جیٹھ اور جیٹھانیاں، نند باوج، یہ وہ تعلقات ہیں جو ذریعہ رحمت ہوا کرتے ہیں، لیکن حسد کی آگ جو ہے وہ انسان کو اتنا جلا دیتی ہے. تو پھر عورتیں ان عاملوں کے ہاتھوں چڑھ جاتی ہیں. ہر دوسرے دن میڈیا کے اندر یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ جھوٹا پیر پکڑا گیا. میرے بھائی پیر جھوٹا ہوتا ہی نہیں، پیر ہوتا ہی سچا ہے. وہ جو جھوٹا پکڑا گیا وہ پیر تو تھا ہی نہیں، وہ تو شیطان تھا. اس کو تو پیر کہنا ہی گناہ ہے. اور پھر ایک اور جملہ ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہے، رائج ہے، جھوٹا نبی. استغفر اللہ، یہ جملہ کہنا ہی کفر ہے. جھوٹا نبی، تصور تو کریں، جھوٹا نبی. یہ علم دین کی کمی ہے.
نبی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی صادق ہوتا ہے ہمیشہ۔ یوں کہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار، نہ نبی جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ پیر جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ ولی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ یہ سب 2 نمبر ہیں، یہ جال سازی کرنے والے لوگ ہیں۔ اہل اللہ پیر بننے کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ تقوی ہے، اور جس کے دل میں تقوی ہے وہ اس برائی کی طرف جاتا ہی نہیں۔ تو اب یہ خواتین جو ہیں وہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا حضور سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور پھر وہاں ان کی بدکاریوں کا شکار ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا ولید بن مغیرہ کا، اس کا پس منظر بھی سورۃ الفلق ہے۔ سورۃ الفلق کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حسد ہے، اس حضور کے حسد میں جو مبتلا لوگ تھے، ان میں یہ جو بن عاصم تھا، لبید بن عاصم، اس کے ساتھ ساتھ ولید بن مغیرہ بھی ایک شخص تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسد میں مبتلا تھا۔ اب وہ جو ولید بن مغیرہ حضور کے حسد میں مبتلا تھا، وہ حضور کو گالیاں بھی دیا کرتا تھا، بد کلامی کیا کرتا تھا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام تراشیاں کیا کرتا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ کی قدرت کو جلال آیا، اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اندر ایک بات ڈال دی گئی کہ اے میرے حبیب، ذرا آپ اپنے گستاخ کی جو خصلتیں ہیں وہ بیان فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسا ہے، 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 اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو میرا گستاخ ہے، جو میرے اوپر زبان درازی کرنے والا ہے، وہ زنا کی پیدائش ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے اس کو آیت کی صورت میں اتار دیا، وَعُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اے حبیبی یہ جو تیرے اوپر بونکتا ہے اس کی اصل میں ہی خطا ہے۔ اب ولید بن مغیرہ کو جب ان سب چیزوں کی خبر ملی، تلوار پکڑی اور ماں کے پاس چلا گیا، اور اب ماں کے پاس جا کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہنے لگا کہ محمد نے 10 باتیں مجھے بتائی ہیں، ان 10 میں سے 9 باتیں وہ ہیں جو سچی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں، کہ میرا قد ایسا ہے، میری گفتگو ایسی ہے، ویسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب چیزوں کو میں جانتا ہوں، لیکن محمد نے جو 10ویں بات بتائی ہے اس کی تصدیق یا تردید تو بحیثیت میری ماں کے تو کر سکتی ہے۔ تو اس کی ماں نے پوچھا کہ یہ 10ویں بات کون سی ہے؟ تو اس نے کہا محمد نے مجھے کہا ہے کہ میرا باپ وہ نہیں ہے جسے میں اپنا باپ سمجھتا ہوں۔ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ چونکہ میں ایک معزز اور شرف والے خاندان سے اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جب میرا نکاح ہوا تیرے باپ سے جس کو تو اپنا باپ سمجھتا ہے، تو یہ مردانہ اوصاف سے خالی تھا، اور اس سے اولاد کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، لہذا میں نے خاندان کی عزت کو رکھنے کے لیے فلاں بندے کے ساتھ زنا کر لیا، اور اس سے میں حاملہ ہوئی اور پھر تو پیدا ہوا۔ یہ بھی ایک حسد ہی تھا جو اس کی ماں کو زنا کے درجے تک پہنچا گیا۔ عورت بلیک میلنگ میں، اور خصوصاً ایموشنل بلیک میلنگ والے معاملے میں اس قدر گر جاتی ہے، بعض اوقات حالات کی وجہ سے، بعض اوقات معاملات کی وجہ سے۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو ان عیبوں کو چھپائے رکھتی ہیں کہ خاندان کے اوپر یہ چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں، اور پھر بہن دوسری بہن کے خلاف، اور بابی جو ہے وہ دوسری بابی کے خلاف، دیورانی جٹھانی کے خلاف، نند باوج کے خلاف، ساس بہو کے خلاف، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے خلاف۔ اور اب تو ایسا بھی ہے کہ ایک کے ہاں جادو ہوتا ہے اور پوری کی پوری بلڈنگ میں اس جادو کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی خواتین جو ہم کل پڑھ رہے تھے پردے کے احکام میں، کہ عورت کا عورت سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے، مرد کا مرد سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک عورت دوسری عورت کا جسم دیکھے اور اس کو اس کا جسم اچھا لگے، اور اس نے اگر بری نگاہ سے کہہ دیا کہ کیا ہی اچھا تیرا جسم ہے، یہ نظر بد ہے، اور فوراً اس کا اثر ہوگا اس کے اوپر۔ یہ بیماریاں آپ کو معاشرے کے اندر جو نظر آ رہی ہیں، بے چینی ہے، افراتفری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی تھرڈ پرسن ہے؟ یہ نظر سے دوسرے بندے کے اوپر جب یہ بری نظر پڑتی ہے تو یہ اپنا اثر چھوڑتی ہے اس کے اوپر، گھر کے اندر بے چینی ہے، افراتفری ہے۔
احکام کا پتہ نہیں، پردے کا پتہ نہیں، معاملات کی خبر نہیں ہے، احکام جانتے نہیں، شریعت اس بارے میں گائیڈنس کیا دیتی ہے ہمیں اس چیز کی خبر نہیں، اور پھر کیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ یہ تصور کر رہا ہے کہ میرے اوپر بھی جادو ہے۔ بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں، پھر لوگ پوچھتے ہیں حضرت بیوی کے ساتھ چڑچڑا پن چل رہا ہے، گھر ایسے ہے جیسے بیٹل فیلڈ بن چکی ہے، وہ میدان جنگ بن چکا ہے گھر۔ تو میرے بھائیوں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے لیے حسد کا ذریعہ ہے۔ اب جادو کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ انتہائی گندگی کے لمحات میں ایسے الفاظ بولے، نہیں۔ جس کسی نے بھی بری نظر سے ایک بار کسی کو دیکھ کے کہہ دیا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اس نے اتنا اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، اور لباس سے اگر بات نکلے تو آج کل کے برقعے جو نکل آئے ہیں، عبایا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ برقع عورت کو جب پہنایا گیا تھا تو اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ یہ اپنی ظاہری زینت کو چھپا لے۔ اب تو برقعے اتنے عجیب و غریب قسم کے آ گئے ہیں کہ وہ جو زینت چھپی ہوئی تھی اس سے دگنی زینت یہ برقعے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ مخصوص قسم کی اس کے اوپر کڑھائیاں، مخصوص قسم کا اس کا کپڑا، اور پھر مخصوص قسم کے اس کے سائز، اس کے لینتھ اور چوڑائی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ جو پردہ کرنا مقصود تھا وہ عورت اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو آپ کا لباس، آپ کا جسم بڑی جلدی سے بری نظر کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اور اللہ نے اپنی کتاب کے اندر سورۃ الفلق کی صورت میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے، نظر بد کیسے آتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو اچھا لباس پہنا دیں، بہت اچھا اس کو کھلا دیں، اس کا منہ چہرہ اس کا ستھرا بنا کے لوگوں کے سامنے جب پیش کریں تو ہر کوئی اس کو کہہ رہا تھا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ کوئی بھی تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی عطا سے کتنا پیارا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ یہ کتنا اچھا نظر آ رہا ہے، الحمدللہ یہ کتنا اچھا نظر آ رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنی بیویوں کی تربیت کرو کہ جب کوئی تمہارے حسن کی تعریف کرے، جب کوئی تمہارے بچوں کے حسن کی تعریف کرے تو تم اپنے منہ کو آہستہ سے جنبش دو اور پڑھو قل اعوذ برب الفلق۔ اور لوگ اگر زیادہ تعریف کرنا شروع ہو جائیں تو سورۃ الفلق کے ساتھ سورۃ الناس کو بھی پڑھو۔ جب آپ بچے کو کسی اجنبی جگہ پہ لے کے جائیں، نئی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں وہ پہلے نہیں گیا، یا وہ لوگ جن سے وہ مانوس نہیں ہے، تو وہاں اس جگہ پہ پہنچ کے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے بچے کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے دم کرو۔ اس سے آپ کا بچہ ٹھیک رہے گا۔ بہت بار کئی محافل اور مجالس میں ایسا ہوا ہے کہ میں نے خود عین 1 منٹ کے اندر بچوں کی طبیعت کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ فوراً آدھے منٹ کے اندر بچے کی طبیعت بگڑتی ہے، اور ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے نہیں یہ نئی جگہ آیا ہے اس لیے خود کو سیٹل نہیں کر پا رہا۔ ماں کا پیٹ ایک اور جہان تھا، اس دنیا میں آ کے وہ سیٹل ہو گیا تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا کے کیوں نہیں ہو سکتا۔ پھر بہت ساری ماؤں کو یہ ہوتا ہے نہیں اس کو دودھ ہضم نہیں ہو رہا۔ جو حقیقت ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اللہ نے انسان کے معدے کو دنیا کی خوراکوں کے لیے قابل قبول بنایا ہے۔ ہم جانور تو ہے نہیں ہیں کہ افریقہ والے امریکہ میں جا کے ان کو کھانا ہضم نہ ہو، اور یورپ والے جو ہیں ان کو ایشیا میں آ کے وہاں کا پانی راس نہیں آتا۔ الحمدللہ اللہ نے انسان کے جسم کو، معدے کو ایسا بنایا ہے وہ دنیا میں جو بھی حلال چیز موجود ہے اس کو کھائے اس کو ہضم ہو جاتی ہے، لیکن نظر جو ہے یہ ہضم نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس بری نظر سے بچاؤ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، یہ وہ نقطہ ہے جس کی اصل بنیاد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بنی، یہ والی آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ حسد۔ مدینے کے لوگ یہودی جو تھے وہ حضور سے حسد کیا کرتے تھے، لبید جو تھا وہ حضور سے حسد کرتا تھا، ولید جو تھا وہ حضور سے حسد کیا کرتا تھا۔ مسیلمہ کذاب جو سب سے پہلا باغی نکلا اسلام نے، جس نے سب سے پہلے دعوی نبوت کیا، اس کے بھی دعویٰ کرنے کی وجہ تو حسد ہی تھی کہ یہ مکے کا یتیم بچہ ہے، اس کا باپ بھی نہیں، اس کا دادا بھی نہیں، اس کا چچا بھی نہیں، اس کی ماں بھی نہیں رہی، اس کے پاس اتنی دولت بھی نہیں، یہ نبی کیسے بن گیا؟ گویا لوگوں کے نزدیک نبوت جو تھی وہ پیسے کا نام ہے، نبوت جو ہے وہ سلطنت کا نام ہے، لیکن یہ تو خالص اللہ کی عطا ہے۔ جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں
کہ دو مسندیں اور دو رتبے ایسے ہیں جو انسان اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک نبوت ہے، بندہ اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، جو مرضی کر لے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور اب تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ اب تو جو باب نبوت ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اور دوسرا، کوئی بندہ اپنی کوشش نہیں بن سکتا۔ جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی وہ صحابی بنا، سرکار کا وصال ہوا، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ تو یہ مسیلمہ کذاب کا حسد تھا کہ وہ خود کو نبی بنانا چاہتا تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور کے پاس آ کے کہا آپ ایسے کریں کہ نبوت میرے ساتھ شیئر کر لیں، تھوڑی سی نبوت آپ مجھے دے دیں تھوڑی۔ سرکار کریم علیہ السلام کے پاس کھجور کی چھڑی تھی اس وقت، حضور نے فرمایا تو نبوت مانگتا ہے، میں تجھے یہ چھڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے دور میں یہ دوبارہ سے پھر آیا نبوت کا دعویٰ لیے ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ختم نبوت کے حساس معاملے پہ اسلام میں سب سے زیادہ قربانیاں دی گئیں۔ بدر میں چند صحابہ شہید ہوئے، احد میں چند صحابہ شہید ہوئے، دیگر غزوات میں چند صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ ختم نبوت والا جو غزوہ تھا، اور یہ غزوہ آج بھی ہمیں درپیش ہے، یہ وہ معاملہ تھا جس پہ 12,000 اور ان میں سے بھی اکثر حفاظ قرآن صحابہ کی شہادت ہوئی۔ اب یہ جو حسد ہے، اس کی سب سے زیادہ جو کثرت ہے وہ علماء کے درمیان ہے۔ عوام تو حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ممکن ہے کر لیتے ہیں، کوئی پیسے کی وجہ سے حسد کرتا ہے، دولت کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے حسد ہو جاتا ہے۔ علماء کے اندر حسد ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی جملے اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک عالم دین ساری مخلوق کے خلاف گواہی دے تو میں اس ایک عالم کی گواہی پوری مخلوق کے خلاف قبول کروں گا۔ عالم دین کی اتنی عزت ہے، اور عالم دین عالم ربانی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر عالم جو ہے وہ عالم حق بھی ہو، علماء سو بھی تو ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ عالم دین کی گواہی ساری مخلوق کے خلاف ہو، ساری مخلوق کو میں ایک طرف کر دوں گا، میں عالم دین کی گواہی کو قبول کر لوں گا۔ اور ساتھ ہی اگلی بات فرما کے ایسا پتہ صاف کیا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود جو سوال ہیں ان کا جواب عطا فرما دیا۔ فرمایا عالم کی مخلوق کے خلاف تو گواہی قبول کروں گا، لیکن ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف گواہی دے میں یہ قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی اکثریت حسد کا شکار ہوا کرتی ہے۔ اب اس جواب کے اندر موجودہ دور کے اہل سنت کے مابین موجود جو اختلافات ہیں اس کا جواب موجود ہے۔ ہر کوئی قائد ہے لیکن قیادت کہیں نظر نہیں آتی، ہر کوئی لیڈر ہے لیکن رہبری کہیں نظر نہیں آتی، ہر کوئی رہنما ہے، رہنمائی کہیں نظر نہیں آتی۔ ہر کسی کو یہ مجھے قائد ملت تسلیم کر لیں، مجھے امیر ملت تسلیم کر دیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ اہل سنت کا امیر، اہل سنت کا پیر، اہل سنت کا امام بننے کے چکر میں ہے۔ عوام کہاں جائے؟ یہ حسد کی جنگ ہے ساری کی ساری۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو علماء کے ساتھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور جو سیاسی پابندیاں اور نظر بندیاں ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس سب کے پیچھے یہی تو ایک معاملہ ہے۔ تو ہمارے عوام کو اور ہمارے علماء کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم شخصیت، اولو العزم شخصیت، اور امت کے اکابرین میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا عالم کے خلاف گواہی دے میں یہ قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی اکثریت آپس میں حسد کرتی ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے ایک اس پہ فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے یہ کافر ہو گیا، دوسرا اس پہ فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے یہ کافر ہو گیا، یہ دین سے خارج ہو گیا۔ دین خروج کے کتابیں، خروج کے رجسٹر سب نے اپنے پاس رکھے ہوئے، دخول کا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ پہلے تھے کہ جو خارج تھے ان کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اب کے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو دین سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کو کافر کہے تو کوئی ایک کافر ہو جاتا ہے، کہ جس نے کہا، جس کو کہا اگر وہ کافر نہیں تو یہ کافر ہوا، تو یا پھر یہ ہے کہ وہ پہلے والا کافر ہے۔ یہ زبان کی اتنی بے احتیاطی،
یہ نگاہ کی اتنی بے احتیاطی جو ہے وہ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ تو جادو کی جو علامات میں نے پہلے عرض کی، کچھ دوست بعد میں آئے ہیں، میں ان کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ جادو کی جو علامات ہیں اس میں انسان کا کھانا پینا متاثر ہو جاتا ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، عقلی طور پہ انسان ضعیف ہو جاتا ہے، اس کو ناک سے بدبو آتی ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات میں خرابیاں ہو جاتی ہیں، اولاد کے ساتھ تعلقات میں خرابیاں ہو جاتی ہیں، چڑچڑا ہوگا، لڑتا رہے گا، کوئی بھی کام شروع کرے گا بڑے جوش سے جا کے شروع کرے گا، شروع کرتے چھوڑ دے گا، کسی بھی کام کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا سکے گا، کوئی ٹاسک جو ہے، ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں کر پائے گا، مار کھاتا رہے گا لوگوں سے بد کلامیاں کرتے رہے گا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، لوگ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے۔ جب اس کو علاج کے لیے لے کے جائیں گے تو یہ نہیں جائے گا۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں اب جادو کی، ایک جادو 70 اقسام ہے اس کی، اور ہر جادو کا مختلف علاج ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جادو ہمیشہ کوئی آپ کے اوپر کرے، بعض جادو ایسے ہیں جو سیلف جنریٹڈ بھی ہیں، خود سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس گھر کے اندر ناپاکی والے کپڑے رہتے ہوں، جس گھر کی خواتین ناپاک رہتی ہوں، جس گھر کے مرد ناپاک رہتے ہوں، اب یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں تو آپ کو علماء کے پاس بیٹھنے سے سمجھ آئیں گی۔ آپ عامل کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے 500 ریال پکڑے گا، آپ کا علاج کر کے دے دے گا، اور وہ علاج آپ کو اتنا ہی دے گا کہ 5 دن، چھٹے دن پھر 500 آپ دیں گے تو پھر علاج کرے گا، پھر وہ اتنا ہی دے گا، دوبارہ پھر آپ نے اس کے، اور ساری زندگی آپ اس کے چکر لگانے ہیں، آپ کے بینک شینک خالی ہو جاتے ہیں سارے پھر بندے کے۔ تو جو میاں بیوی رات کو غسل واجب یا فرض ہو جانے کی صورت میں صبح دیر تک نہاتے نہیں، وہ بھی اس کے متاثر ہو سکتے ہیں۔ وہ جو حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ وہ جو غیر اخلاقی جسمانی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو آنکھوں سے حرام اور فحش چیزیں دیکھتے ہیں، وہ تو ضرور ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہتے ہوئے پانی کے اندر یا ایون رکے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے بھی جادو ہوتا ہے۔ سبزے کے اوپر، سبز جگہ جو ہے اس کے اوپر پیشاب کرنے سے، پاخانہ کرنے سے جادو ہوتا ہے۔ کسی درخت کے نیچے جا کے پیشاب کرنا اور وہاں پہ بول و براز کرنا، اس سے بھی جادو ہو جاتا ہے۔ جادو کا تعلق چونکہ شیطان کے ساتھ ہے، ناپاکی کے ساتھ ہے، اس لیے ہر وہ چیز جہاں ناپاکی ہو اور ہر وہ بندہ جو ناپاک ہو، اس کے لیے شیطان کے لیے وہ بندے آسان ہدف ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ہمیں دعا عطا فرمائی کہ ناپاکی والی جگہ پہ جانے سے پہلے پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے ناپاک جن اور ناپاک جننیوں، ان پلیدوں سے بچ کر میں تیری پناہ لینے کی دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ کے جو باتھ روم ہیں ان کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، وہاں پہ بلا وجہ بچوں کے ناپاکی والی چیزیں، عورتوں کی ناپاکی والی چیزیں ان کو زیادہ لمبے عرصے تک وہاں پہ نہ رکھیں۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے صبح و شام اپنے ورد میں رکھیں۔ نہ بھی مسئلہ ہو، اللہ کرے کسی کے ہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن اگر عام حالات بھی ہوں تو صبح و شام اپنے بچوں کو 3 بار پڑھ کے دم کیا کریں اس کا۔ اس سے اللہ کریم گھر کو، بچوں کو، اہل خانہ کو حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔